أصبح والرابع أزهى والخامس أمسى فهذه الثلاثة ليقتران مضمون الجملة بأوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء. نحو أصبح زيد غنيا معناه حصل غناه في وقت الصباح. ونحو أصبح زيد حاكما معناه حصل حكومته في وقت الضحى. ونحو أمسى حصل حکومته، معناه حصل حكومته حصلل نے پڑھیں گے، حصل حکومته في وقت الضحى. ونحو أمسى زيد قارئا معناه حصل قراءته في وقت المساء. وهذه الثلاثة قد تكون بمعنى صار، مثل أصبح الفقير غنيا وأمسى زيد كاذبا وأضحى المظلم منيرا. وقد تكون تامة مثل أصبح زيد بمعنى دخل زيد في الصباح وأمسى عمرو، أي دخل عمرو في المساء وأضحى بكر وأضحى بكر أي دخل بكر في الضحى. دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثالث اصبح والرابع اضحى والخامس امسى. اور تیسرا اصبح ہے اور چوتھا اضحیٰ ہے اور پانچواں امسا ہے. یعنی افعال ناقصہ میں اب تک آپ دو پڑھ چکے ہیں، ایک کانا اور دوسرا سارا. تیسرا ہے اصبح، چوتھا ہے اضحیٰ اور پانچواں ہے امسا. فہذہ الثلاثۃ لاقتران مضمون الجملۃ باوقاتها التي هي الصباح والضحى والمساء. تو یہ تینوں مضمون جملہ کو ان کے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے، جو کہ صبح اور چاشت اور شام ہے. تو یہ تینوں مضمون جملہ کو ملانے کے لیے ان کے اوقات کے ساتھ آتا ہے، جو کہ صبح، چاشت اور شام ہے. نحو اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت مالدار ہو گیا. معناہ حصل غناہ فی وقت الصباح، اس کے معنی ہے کہ زید کو مالداری حاصل ہوئی صبح کے وقت میں. اس کے معنی ہے زید کو مالداری حاصل ہوئی صبح کے وقت میں. ونحو اضحیٰ زید حاکما، اور جیسے زید چاشت کے وقت حاکم بن گیا، زید چاشت کے وقت حاکم بن گیا. معناہ حصل حکومتہ فی وقت الضحیٰ، اس کے معنی ہے اس کو حکومت ملی ہے چاشت کے وقت میں. اس کے معنی ہے اس کو حکومت ملی ہے چاشت کے وقت میں. ونحو امسى زید قارئا، اور جیسے کہ زید شام کے وقت پڑھنے والا ہو گیا، زید شام کے وقت قاری بن گیا. معناہ حصل قراءته فی وقت المساء، اس کے معنی ہے اسے پڑھنا آیا ہے شام کے وقت میں، اسے پڑھنا آیا ہے شام کے وقت میں، یا اس کو پڑھائی حاصل ہوئی ہے شام کے وقت میں. وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ قَد تَكُونُ بِمَعْنَى صَارَ، اور یہ تینوں کبھی سارا کے معنی میں ہوتے ہیں، اور یہ تینوں کبھی سارا کے معنی میں ہوتے ہیں. جیسے اصبح الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا. وامسى زید کاتبا، اور زید کاتب بن گیا. واضحى المظلم منیرا، اور تاریک چیز روشن ہو گئی، اور تاریک چیز روشن ہو گئی. وقد تكون تامة مثل اصبح زید بمعنى دخل زید في الصباح،
اور یہ تینوں کبھی کبھی تامہ ہوتے ہیں، جیسے اصبح زیدن، زید صبح میں داخل ہو گیا، بمعنی دخل زیدن فی الصباح، زید صبح میں داخل ہوا کے معنی میں، اصبح زیدن دخل زیدن فی الصباح کے معنی میں، یعنی زید صبح میں داخل ہوا۔ امسا امرن اے دخل امن فی المساء، عمر شام میں داخل ہوا، یعنی عمر شام میں داخل ہوا۔ اضحیٰ بکرن، بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا، اے دخل بکرن فی الضحیٰ، یعنی بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا۔ آج کے سبق میں افعال ناقصہ میں سے 3 کو بتلایا جا رہا ہے، اور وہ 3 ہیں اصبح، اضحیٰ، امسا، اور یہ تینوں کبھی ناقصہ ہوتے ہیں اور کبھی تامہ ہوتے ہیں۔ جب یہ تامہ ہوتے ہیں تو یہ اس صورت میں انہیں خبر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یہ کان فی الصباح، کان فی الضحیٰ اور کان فی المساء کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اصبح کان فی الصباح کے معنی میں ہوگا، اضحیٰ کان فی الضحیٰ کے معنی میں ہوگا، امسا کان فی المساء کے معنی میں ہوگا۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ تینوں کے تینوں تامہ ہو اور خبر کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ترجمہ ہوگا اصبح زیدن کا کہ زید صبح میں داخل ہوا، بس بات مکمل ہو گئی۔ امسا زیدن، عمر، امسا امرن، امر شام میں داخل ہوا، بات مکمل ہو گئی، تامہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے اضحیٰ بکرن، بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا، تو بات مکمل ہو گئی۔ لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ تینوں تامہ ہوتے ہیں، اکثر یہ تینوں ناقصہ ہوتے ہیں۔ کون تینوں؟ اصبح، اضحیٰ اور امسا۔ جب یہ تینوں ناقصہ ہو تو 2 معنی کے لیے آتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ یہ مضمون جملہ کو ان اوقات میں سے کسی کے ساتھ ملانے کے لیے آئے گا۔ ایک معنی یہ ہے کہ مضمون جملہ کو ان تینوں اوقات میں سے کسی ایک کے ساتھ ملانے کے لیے آئے گا۔ مثلا اگر اصبح ہے تو مضمون جملہ کو صبح کے وقت کے ساتھ ملا دے گا، اضحیٰ ہے تو مضمون جملہ کو چاشت کے وقت کے ساتھ ملا دے گا، اور امسا ہے تو مضمون جملہ کو شام کے وقت کے ساتھ ملا دے گا۔ ملانے کا مطلب یعنی وہ چیز اس کو اس وقت کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اور مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ آپ کو شروع میں بتلا چکے ہیں کہ اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل سے مصدر نکال کر کے فاعل کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے تو مضمون جملہ نکل جائے گا۔ مثلا قام زیدن، زید کھڑا ہوا، یہ جملہ فعلیہ ہے کہ نہیں؟ تو قامہ سے مصدر نکالیں گے قیام، اور جو زید فاعل ہے اس کی طرف مصدر کی اضافت کر دیں قیام زید، زید کا کھڑا ہونا، اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے مضمون جملہ۔ اور اگر جملہ اسمیہ ہے تو خبر اگر مشتق ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ مصدر نکال کر کے اس کو مبتدا کی طرف منسوب کر دیں گے، مبتدا کی طرف اضافت کر دیں گے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، جملہ اسمیہ ہے کہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہے، تو اس میں خبر مشتق ہے قائم، تو اس کا مصدر نکالیں گے، کیا نکلے گا؟ قائم کا مصدر قیام، اور اس کی اضافت کر دیں گے مبتدا کی طرف، یعنی قیام زید، زید کا کھڑا ہونا، یہ مضمون جملہ نکل جائے گا، یعنی خلاصہ جملہ۔ اور اگر خبر مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے تو اب اس صورت میں اس کا طریقہ الگ ہے۔ مثلا کہیں گے زید اسد، زید شیر ہے، تو اب اس صورت میں کیا کریں گے کہ اس کے آخر میں یائے نسبتی بڑھا دیں گے، یائے نسبتی بڑھا کر کے تا کا اضافہ کریں گے اور اضافت کر دیں گے۔ اسد ہے اسدیہ، اور اس کے بعد تا لگا اسدیت زید، زید کا شیر ہونا۔ یہ مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ۔ یہ جو جملے کا مضمون نکلے گا یہ صبح کے وقت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ اس کی مثال دی گئی ہے جیسے کہ اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت مالدار ہوا، تو مالداری جو اس کو ملی ہے، زید کا مالدار ہونا، یہ صبح کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو مضمون جملہ کو ملا دیا وقت کے ساتھ۔ اسی طرح امسا زید قارئا، زید شام کے وقت پڑھنے والا ہوا،
تو زید کا پڑھنے والا ہونا یہ مضمون جملہ ہے، یہ مل گیا کس کے ساتھ؟ شام کے ساتھ، اقتران جملہ پایا گیا۔ اسی طریقے سے اضحیٰ زید حاکمن، زید چاشت کے وقت حاکم بنا، تو حاکم بننا، زید کا حاکم بننا، یہ کب حاصل ہوا ہے؟ یہ ملا ہوا ہے چاشت کے وقت کے ساتھ، اس کو حکومت چاشت کے وقت ملی ہے، یعنی چاشت کے وقت وہ حاکم بنا۔ تو اگر یہ تینوں ناقصہ ہو تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ مضمون جملہ کو ان اوقات میں سے کسی ایک وقت کے ساتھ ملا دے گا جو فعل استعمال ہو رہا ہے۔ اصبح ہے تو صبح کے ساتھ ملا دے گا، اضحیٰ ہے تو چاشت کے ساتھ مضمون جملہ کو ملا دے گا، امسا ہے تو مسا کے ساتھ مضمون جملہ کو ملا دے گا۔ اور دوسرا معنی ہے اگر ناقصہ ہو تو یہ سارا کے معنی میں ہوگا، تو اس صورت میں وقت کا ترجمہ نہیں ہوگا، وقت کا ترجمہ نہیں ہوگا، صرف انتقال کے معنی کو بتلانے کے لیے آئے گا۔ جیسے اس کی مثال دیا گیا ہے اصبح الفقیر غنیا، تو اب اس کا ترجمہ کریں گے فقیر مالدار ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہیں گے فقیر صبح کے وقت مالدار ہو گیا، نہیں، تو اصبح بمعنی سارا، یعنی انتقل فقرہ الی غناہ، اس کا فقر اس کے مالداری کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ فقیر مالدار ہو گیا، تو سارا کے معنی، وقت کے معنی ہے اس میں نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ناقصہ ہو تو وہ کبھی کبھی سارا کے معنی میں۔ اسی طرح کہ امسا زید کاتبن، زید کاتب ہو گیا، مطلب اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شام کے وقت کاتب ہوا، بلکہ کاتب ہو گیا، سارا کے معنی۔ اسی طرح اضحیٰ المظلم منیرن، تاریک چیز روشن ہو گئی۔ اب یہ نہیں کریں گے چاشت کے وقت روشن، نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وقت کے معنی نہیں پایا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں اصبح، اضحیٰ، امسا کبھی ناقصہ ہوتا ہے اور کبھی تامہ ہوتا ہے۔ اگر ناقصہ ہو تو دو معنی کے لیے آئے گا، مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کو بتلانے کے لیے آئے گا، یا سارا کے معنی میں ہوگا جس میں وقت کا معنی نہیں پایا جائے گا۔ اور اگر تامہ ہو جو کہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس صورت میں کانا اصبح کا معنی ہوگا کانا دخل فی الصباح کے، اضحیٰ کا معنی ہوگا دخل فی الضحیٰ، اور امسا کا معنی ہوگا دخل فی المساء کے، یعنی اس وقت میں داخل ہوا۔ بس ترجمہ دیکھو پھر ترکیب دیکھو۔ اور تیسرا اصبح ہے، اور چوتھا اضحیٰ ہے، اور پانچواں امسا ہے۔ تو یہ تینوں مضمون جملہ کو ان کے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں۔ اقتران کے معنی آتا ہے ملانا، اقتران کے معنی ملانا، مضمون جملہ خلاصۂ جملہ، اوقات وقتن کی جمع ہے۔ تو یہ تینوں مضمون جملہ کو ان کے اوقات کے ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے۔ التی ہی الصباح والضحیٰ والمساء، جو کہ صبح ہے یعنی اصبح میں، اور ضحیٰ ہے چاشت ہے کس میں؟ اضحیٰ میں، اور شام ہے امسا کے اندر، یہ معنی ہے۔ جیسے اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت مالدار ہو گیا، تو مضمون جملہ کو ملا دیا، مالدار ہونے کو ملا دیا کس کے؟ صبح کے ساتھ، اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ معنی وحصل غناہ فی وقت الصباح، اس کے معنی ہے کہ اس کو مالداری ملی ہے صبح کے وقت میں۔ اور جیسے اضحیٰ زید حاکمن، زید چاشت کے وقت حاکم بن گیا، حاکم ہو گیا۔ معنی وحصل حکومتہ فی وقت الضحیٰ، یعنی اس کے معنی ہے اس کو حکومت ملی ہے چاشت کے وقت میں۔ اور جیسے نحو امسا زید قارئا، زید شام کے وقت میں پڑھنے والا ہوا۔ معنی وحصل قراءتہ فی وقت المساء، اس کے معنی ہے اس کو پڑھائی آئی ہے شام کے وقت میں، یہ ایک معنی ہے۔ وہذہ الثلاثۃ قد تکون بمعنی سارا، اور یہ تینوں کبھی سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے اصبح الفقیر غنیا، فقیر مالدار ہو گیا۔ امسا زید کاتبا، زید کاتب بن گیا۔ اضحیٰ المظلم منیرا، تاریک چیز روشن ہو گئی۔ تو اس میں وقت کے معنی نہیں پایا جائے گا۔ وقت تکون تامۃ، اور یہ تینوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ تامہ ہوتا ہے۔ جیسے مثل اصبح زید، زید صبح میں داخل ہوا، بمعنی دخل زید فی الصباح، دخل زید فی الصباح کے معنی میں، یعنی زید صبح میں داخل ہوا۔ وہ امسا امر، اور امر شام میں داخل ہوا، اے دخل امر فی المساء، یعنی امر شام میں داخل ہوا۔ واضحیٰ بکر، اے دخل بکر فی الضحیٰ، اور بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا، یعنی بکر چاشت کے وقت میں داخل ہوا۔ ترکیب بھی بہت آسان ہے، دیکھو
واو مستانفہ، الثالث مبتدا، لفظ اصبح، اصبح اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ، الرابع مبتدا، لفظ اضحیٰ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واو مستانفہ، الخامس مبتدا، اور لفظ امسا اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ان تینوں کی تفصیل آگے بیان کی جا رہی، اس لیے اس فا کو بولیں گے فا تفصیلیہ یا فا تفریعیہ۔ ہادہ موصوف، الثلاثۃ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، جب اسم اشارہ کے بعد معرب باللام آئے تو موصوف صفت کی ترکیب کرتی ہے، اور غیر معرب باللام آئے تو مبتدا خبر کی ترکیب کرتے ہیں۔ جیسے کہیں گے ھذا قلم، تو مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی یہ قلم ہے، لیکن کہیں گے ھذا القلم جمیل، تو ھذا القلم کی ترکیب کریں گے موصوف صفت اور قلم اس کی خبر بنائیں گے۔ تو ہادہ موصوف، الثلاثۃ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا۔ لام حرف جار، اقتران مصدر مضاف، مضمون مضاف الیہ مضاف، الجملتی مضاف الیہ، مضمون مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اقتران مصدر مضاف۔ با حرف جار، اوقات مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر موصوف، کیا بنا دیں گے اس کو؟ التی اسم موصول، ہی مبتدا، ہی مبتدا، جو عبارت میں کتاب میں نہیں ہے لیکن یہ کتابت کی غلطی ہے، چھوٹ گیا ہے، اس کو بنا لیجیے ہی کو۔ التی اسم موصول، ہی مبتدا، الصباح معطوف علیہ، واو عاطفہ، الضحیٰ معطوف اول و عاطفہ، المساء معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر ہی مبتدا کی خبر، ہی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ ہوا اسم موصول التی کا، التی اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اب صفت ہو جائے گی اوقات یہاں موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقتران مصدر مضاف کا، اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتۃ کے متعلق ہو کر ہی ہادہ الثلاثۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آئی؟ دوبارہ کرا دیں، دیکھو فا تفریعیہ، ہادہ موصوف، الثلاثۃ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، کیا بنا دیں گے اس کو؟ لام حرف جار، اقتران مصدر مضاف، مضمون مضاف الیہ مضاف، الجملتی مضاف الیہ، مضمون مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اقتران مصدر مضاف کا، با حرف جار، اوقات مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، التی اسم موصول، ہی مبتدا، ہی الصباح معطوف علیہ، واو حرف عطف، الضحیٰ معطوف اول، واو حرف عطف، المساء معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر خبر ہوئی ہی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا التی اسم موصول کا، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہوئی اوقاتہ موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقتران مصدر مضاف کا، اقتران مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ہادہ الثلاثۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے مثال کی ترکیب بہت آسان، نحو مضاف، اصبح فعل ناقص، زید اس کا اسم، غنین اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا، نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مثال و مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معناہ، معنی مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حصل فعل، غناہ مرکب اضافی ہو کر حصل کا فاعل۔
فی حرف جار وقت مضاف الصباحی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حصل فعل کا، حصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معنی ہو مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو، بعین ہی یہی ترکیب کریں گے آگے دونوں مثال کے اندر۔ واو مستانفہ نحو مضاف ازہا فعل ناقص زیدن اس کا اسم اور حاکمن اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، معنی ہو مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حصل فعل حکومت ہو مرکب اضافی ہو کر حصل کا فاعل، جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ تیسیر میں آپ نے پڑھا قال نسوۃ فی المدینۃ، تو وہاں نسوۃ تو مؤنث ہے تو قال کے کیوں مذکر لائے گے، کوئی مؤنث، یا تو جمع تکسیر ہو، جمع تکسیر، یا پھر مؤنث غیر حقیقی ہو، ان صورت میں فعل کو مذکر بھی لاتے ہیں اور مؤنث بھی لاتے ہیں۔ تو حصل فعل حکومت ہو، حکومت مضاف ہو، ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر حصل کا فاعل، فی حرف جار وقت مضاف الضحیٰ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حصل فعل کا، حصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معنی ہو مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ نحو مضاف امسا فعل ناقص زیدن اس کا اسم قارین اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نحو مضاف کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال و مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معنی ہو کیا ترکیب کریں گے، مرکب اضافی ہو کر مبتدا، حصل فعل قراءتہ مرکب اضافی ہو کر فاعل، فی حرف جار وقت المساء مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا حصل فعل کا، حصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معنی ہو مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ آسان ہے کہ نہیں، اسی طرح آگے بھی آسان ہے۔ وا مستانفہ ہادہ الثلاثۃ کی ترکیب کیا کریں گے، مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، قد برائے تقلیل تکون فعل ناقص، ہی ضمیر اس کا اسم، معنی مضاف بحرف جار معنی مضاف لفظ سارا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتتاً کے متعلق ہو کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر ہادہ الثلاثۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال کے طرح کہ بالکل پہلے کی طرح کریں گے، مثل مضاف اصبح الفقیر غنین، اصبح فعل ناقص فقیر اس کا اسم غنین اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو بنا دیں گے معطوف علیہ۔ واو عاطفہ امسا فعل ناقص زیدن اس کا اسم کاتبن اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہے اول۔ واو حرف عطف ازہا فعل ناقص المظلم اس کا اسم اور منیرن اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا مبتدا محذوف کے، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو مستانفہ قد برائے تقلید تکون فعل ناقص تام متن اس کی خبر، فعل ناقص اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ، مثل مضاف اصبح فعل تام زیدن اس کا فاعل، اصبح فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کو بنا دیں گے ذوالحال، کیا بنائیں گے، با حرف جار معنی مضاف، دخل زید فی الصباح مضاف الیہ، دخل زید فی الصباح مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتاً کے متعلق ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اب اس کو بنا دیں گے کیا، معطوف علیہ، کیا بنا دیں گے، الگ الگ کرنا چاہو تو معنی مضاف دخل فعل زید فاعل فی الصباح ظرف لغو،
دخل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر مضاف الیہ و معنی مضاف کا معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور بحرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کے متعلق ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر معطوف علیہ واو عاطفہ امسا فعل تام امرن اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر مفسر اے حرف تفسیر دخل فعل امر فاعل فی المسائی متعلق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف اول مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف واو عاطفہ ازہا فعل تام بکرن اس کا فاعل فعل فاعل سے مل کر مفسر اے حرف تفسیر دخل فعل بکرن فاعل فی الضحیٰ اس سے متعلق دخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر مفسر اپنے تفسیر سے مل کر معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا مبتدا محذوف کی مثال ہوا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ